جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی یہ آج ہمارا 9واں لیکچر ہے، 9th جو ہے وی لاگ ہے، جو ہمارے شارٹ کویشچنز کی سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے، جس میں آج ہم جو ہے مزید شارٹ کویشچن جو ہے انشاءاللہ ان کو حل کریں گے۔ جی سوال نمبر 81 ہے، سرکاری اور نجی مالیات میں 4 فرق بیان کریں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نجی مالیات ایک عام آدمی جو اپنے آمدنی اور اخراجات کی ترتیب لگاتا ہے اس کو ہم نجی مالیات کہتے ہیں، جبکہ حکومت کے آمدنی حاصل کرنے اور اخراجات کرنے کے طریقہ کار کو سرکاری مالیات کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں 4 بنیادی بڑے فرق کیا ہیں؟ جی نمبر 1، نجی مالیات میں بیرونی قرضے جو ہیں حاصل نہیں کیے جا سکتے، جبکہ سرکاری مالیات میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ بیرونی ممالک سے قرضے حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ایک عام آدمی جو ہوتا ہے وہ صرف اندرونی طور پہ قرضے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بیرونی ممالک سے قرضے حاصل کر سکے۔ جی نمبر 2، خسارے کی سرمایہ کاری صرف سرکاری مالیات میں ممکن ہوتی ہے، جبکہ نجی مالیات میں کوئی شخص جو مرکزی بینک ہوتا ہے، جو حکومت ہوتی ہے، وہ بغیر گارنٹی کے بھی نوٹ چھاپ سکتے ہیں، ان کو اختیار حاصل ہوتا ہے، قانون اس کا اختیار دیتا ہے ان کو، لیکن ایک عام آدمی جو ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ نوٹ چھاپ سکے۔ جی نمبر 3 پر سرکاری مالیات کی باقاعدہ تشہیر کی جاتی ہے، جبکہ نجی مالیات کو عام طور پر خفیہ رکھا جاتا ہے۔ جو سرکاری مالیات ہوتی ہے، جو حکومت کی مالیات ہوتی ہے، حکومت اس کی مکمل طور پر تشہیر کرتی ہے، اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، اور جو مختلف ذرائع ہوتے ہیں سب کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے مشتہر کیا جاتا ہے، ایڈورٹائز کیا جاتا ہے۔ لیکن عام جو آدمی کی مالیات ہوتی ہے، عام آدمی کا جو آمدنی اور طریقہ کار کا اخراجات ہوتا ہے، لوگ عمومی طور پہ اس کو خفیہ رکھتے ہیں، اس کی جو ہے مشہوری نہیں کرتے، اس کی تشہیر نہیں کرتے۔ فرق نمبر 4 جو ہے، سرکاری مالیات میں غیر ملکی امداد اور تحائف حاصل کیے جا سکتے ہیں، جبکہ نجی مالیات میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی جو حکومت جو ہے ان کو غیر ملکی امداد بھی وہ حاصل کرتی ہے اور تحائف، بیرونی تحائف بھی حاصل کرتی ہے، لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ جی سوال نمبر 82، مرکزی حکومت ایکسائز ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ مرکزی حکومت ملک میں موجود تمام چھوٹے اور بڑے کارخانوں میں پیدا ہونے والی اشیاء پر جو ڈیوٹی عائد کرتی ہے، جو ٹیکس عائد کرتی ہے، اسے ایکسائز ڈیوٹی کہا جاتا ہے۔ جی سوال نمبر 83، براہ راست اور بالواسطہ ٹیکس میں فرق بیان کریں۔ براہ راست ٹیکس کا بوجھ کسی دوسرے شخص پر منتقل نہیں کیا جا سکتا، مثلا آمدنی ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس وغیرہ، جبکہ بالواسطہ ٹیکس کارخانہ دار پر لاگو ہوتا ہے اور وہ قیمت میں اضافہ کر کے اسے صارفین کو منتقل کر دیتا ہے۔ یعنی جو براہ راست ٹیکس ہوتا ہے، جس شخص پر لاگو ہوتا ہے وہی اس کا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی اسے خود ادا کرتا ہے، اس کا جو برڈن ہے وہ کسی اور دوسرے شخص پر منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیز ہوتے ہیں یا بالواسطہ ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں سیلز ٹیکس ہے یا اس میں جو ہے کسٹم ڈیوٹی وغیرہ ہے، یہ جو کارخانہ دار پہ لگتے ہیں، لیکن ان کو وہ قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کو منتقل کر دیتے ہیں۔ جی سوال نمبر 84، ملکی اور غیر ملکی تجارت میں 4 بڑے فرق بیان کریں۔ ملکی تجارت ایسی تجارت ہوتی ہے جو ملکی سرحدوں کے اندر کی جائے، جس میں خریدار اور فروخت کار کا تعلق ایک ہی ملک سے ہوتا ہے، جبکہ غیر ملکی تجارت میں خریدار اور فروخت کار کا تعلق 2 مختلف ملکوں سے ہوتا ہے۔ تو ان میں 4 بڑے فرق جو ہیں وہ بیان کرنے ہیں۔ پہلا فرق کرنسی کا فرق۔ جو ملکی تجارت ہوتی ہے اس میں صرف جو ملکی کرنسی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو غیر ملکی تجارت ہوتی ہے اس میں ہر ملک کی کرنسی چونکہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس لیے ایک ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی سے بدلنا پڑتا ہے۔ جی نمبر 2، سرکاری سہولتوں کا فرق۔ ہر جو ملکی تجارت ہوتی ہے اس میں تمام جو تاجر حضرات ہوتے ہیں ان کو ٹیکس کے حوالے سے یا جو دوسری سہولیات ہوتی ہیں وہ یکساں ہوتی ہیں، لیکن جب 2 مختلف ممالک آپس میں تجارت کرتے ہیں تو ان سہولتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ جی نقل و حمل کے اخراجات۔ ملکی تجارت میں عام طور پر جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہے، نقل و حمل کے اخراجات ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، جبکہ بین الاقوامی تجارت میں چونکہ مال کو اشیاء کو دور دراز ملکوں میں جو ہے منتقل کرنا ہوتا ہے، پہنچانا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، محنت اور سرمایہ کاری کی نقل پذیری کا فرق۔ جو محنت اور سرمایہ کی جو موبلٹی ہوتی ہے ود ان کنٹری یا ملکی تجارت میں وہ عام طور پر آسان ہوتی ہے، اس میں
کسی قسم کی عام طور پہ پابندیاں نہیں ہوتی، لیکن جب بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے تو محنت پر بھی اور سرمایہ پر بھی مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں، رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہے۔ جی سوال نمبر 85 نظریہ تقابلی تجارت کیا ہے؟ جی یہ نظریہ جو کلاسیکی ماہر معاشیات ہیں ڈیوڈ ریکارڈو، انہوں نے اپنی کتاب پولیٹیکل اکانومی میں پیش کیا تھا۔ اس کے مطابق ملک اے کو اگر دونوں اشیاء کی پیداوار میں برتری حاصل ہو جبکہ ملک بی کو دونوں اشیاء کی پیداوار میں نقصان ہو تو ملک اے جو ہے اس شے کو پیدا کرے جس میں اس کی تقابلی برتری زیادہ ہو، یعنی اس کا جو ایڈوانٹیج تو اس کو دونوں چیزوں میں حاصل ہے، لیکن جس چیز کے اندر اس کا جو تقابلی جو کمپیریٹیو یعنی نسبتاً اس کی برتری زیادہ ہے اس کو وہ پیدا کرے، جبکہ ملک بی اس شے کو پیدا کرے جس میں اس کا تقابلی نقصان کم ہو، کیونکہ ملک بی کو دونوں چیزوں میں نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ والی شے پیدا کرے جس میں اس کا نقصان نسبتاً کم ہو، اور پھر دونوں ملک جو ہے آپس میں تجارت کریں تو اس صورت میں بھی جو ٹریڈ ہوگی وہ بینیفیشیل ہوگی، دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ جی سوال نمبر 86 عالمگیریت یا گلوبلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ دنیا کے مختلف ملکوں کے درمیان بڑھتا ہوا سیاسی، معاشی اور معاشرتی انضمام عالمگیریت یا گلوبلائزیشن کہلاتے ہیں، یعنی جو دنیا کے مختلف ممالک ہیں، جو ایک گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے، جو اس میں پولیٹیکل یعنی اور معاشی یعنی اکنامک اور معاشرتی یعنی سوشل جو انٹیگریشن ہے، انضمام کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کا آپس میں مل جانا، گھل مل جانا، اس کو عالمگیریت کا نام دیا جاتا ہے۔ جی سوال نمبر 87 سمیڈا سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک ادارہ ہے سمیڈا جو ہے، سمیڈا جو ایبریویشن ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ ایجنسی، اس کا مخفف ہے، اس کی ایبریویشن ہے۔ یہ ادارہ چھوٹی اور درمیانے درجے کی جو صنعت ہوتی ہیں ان کو قرضے وغیرہ فراہم کرتا ہے، ان کو مشاورت فراہم کرتا ہے، ان کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ جی سوال نمبر 88 ہے پاکستان میں پست فی کس آمدنی کی 4 وجوہات بیان کریں۔ جو پاکستان کی پر کیپیٹا انکم جو ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس کی 4 بڑی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سوال جو ہے اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ پاکستان کی قومی آمدنی میں جو کمی کی غربت میں کمی کی 4 وجوہات بیان کریں تو پھر بھی جو ہے کم و بیش یہی ہیڈنگز اس میں شامل ہوں گی۔ جس کی جو 4 وجوہات ہیں ان میں نمبر 1 پہ ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، یہ جو ہے ہماری پر کیپٹل انکم میں کمی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ صنعتی پسماندگی، ہماری جو انڈسٹری کا پسماندہ ہونا، زرعی پسماندگی، شعبہ زراعت کا پیچھے رہ جانا، اور قومی آمدنی کا کم ہونا، یہ 4 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو پر کیپیٹا انکم ہے، جو فی کس آمدنی ہے، وہ کم رہتی ہے۔ سوال نمبر 89 ترقی پذیر معیشت کی تعریف کریں۔ ایسا ملک جس کی فی کس آمدنی ترقی یافتہ ممالک مثلا امریکہ، برطانیہ، جاپان اور جرمنی وغیرہ سے کم ہو، لیکن اس کے پاس وہ وسائل اور صلاحیت موجود ہو جن کی بنا پر وہ ترقی یافتہ بن سکتا ہو، ترقی یافتہ معیشت کہلاتی ہے۔ یعنی یہ جو ہے امیر ملکوں کے مقابلے میں غریب جو ہے اس کی فی کس آمدنی کم ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس وہ کیپیبلٹی، وہ صلاحیت اور وہ وسائل ہوتے ہیں جن کی بنا پر یہ ترقی یافتہ بن سکتا ہے۔ سوال نمبر 90 محنت کی معاشرتی حرکت پذیری سے کیا مراد ہے؟ وٹ از سوشل موبلٹی آف لیبر؟ کسی بھی معاشرے میں جب نچلے طبقے میں کام کرنے والا اونچے عہدے پر پہنچ جائے، مثلا کلرک کا بیٹا جج بن جائے، تو اسے معاشرتی حرکت پذیری کہتے ہیں۔ جی یہ تھا ہمارا 9واں ویلاگ تھا، یہ ہمارا شارٹ کوشچنز کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔